بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ساجد خان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اردو اور اسلامیات پڑھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں اس سے پہلی جو کلاس ہے وہ اردو کی لوں گا۔ اردو جو ہے وہ پچھلے سال تک میٹرک کلاس میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، اور نیو اسکیم آنے کے بعد اب یہ میٹرک سے 9 کلاس کے اندر اس کتاب کی جو ہے وہ تدریس کی جائے گی اور پڑھایا جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کی جو پہلی کلاس ہے اس میں پیپر پیٹرن بتاؤں گا کہ کس طرح سے بورڈ کا پیپر آتا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے جب ظاہر سی بات ہے کہ پوری کتاب کے اندر آپ کو مختلف اسباق ملیں گے، کچھ نظم سے ملے گا، کچھ نثر سے ملے گا اور کچھ دیگر معلومات ہوں گی، لیکن ہم اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیں گے تاکہ بورڈ کا پیپر دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ بورڈ میں جو سوالات آتے ہیں وہ کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے اس کے اچھے جوابات دے کر اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری اس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم آپ کو ہر سبق کے حوالے سے بتاتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پیپر پیٹرن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے۔ ٹوٹل پورے بورڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کے اس اردو کے 10 سوالات جو ہے نا وہ آپ سے پوچھے جائیں گے اور کیے جائیں گے۔ پہلے جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات، اس کو ہم کہتے ہیں MCQs۔ تو یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور 15 MCQs گیون ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تمام MCQs کو اچھی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ اب یہ MCQs کہاں سے بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ بورڈ والے MCQs دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم MCQs پوچھتے ہیں سبق کے حوالے سے، کہ جو سبق کا جو تدریسی مواد ہوتا ہے، سبق کے اندر جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، تو انہی باتوں میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ ہم پوچھ لیتے ہیں سبق کے حوالے سے کہ یہ سبق جو ہے وہ کس مصنف کا ہے، اس سبق کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں یا کوئی کہانی ہے تو اس میں مین کردار کس کا ہے، اس میں کس کا نام آیا ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے سبق کے متعلق جو ہے وہ MCQs۔ اسی طرح مصنف کے بارے میں بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس مصنف کا آپ نے سبق پڑھا ہے ان کی دیگر کتابوں کے نام دے کر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کتاب کس مصنف کا ہے، تو اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ اسی طرح کچھ تاریخ پوچھ لی جاتی ہے کہ اگر وہ کتاب ماضی کے کسی واقعے سے یا تاریخ سے لیا گیا سبق ہے تو اب اس میں جو تاریخ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ذرا پڑھتے و غور و فکر سے دیکھیں کہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ MCQs کے اندر 3 سے 4 تاریخ دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ صحیح آنسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے تاریخ کو بھی نوٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور مصنف جن کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات کو ساتھ ساتھ حاصل کرنا ہے اور اسی طرح سبق کی معلومات کو بھی اچھی طریقے سے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں تعداد لکھا ہوا ہے، MCQs کے اندر اکثر و بیشتر کردار ہوتے ہیں کتابوں کے اندر، اسباق کے اندر، تو اس میں کتنے کردار تھے تو ان کی تعداد پوچھ لی جاتی ہے، یا اسی طرح کوئی اور نمبرنگ جو ہے وہ سبق کے اندر اگر ہے تو اس کے بارے میں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح قواعد کے متعلق بھی MCQs میں جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کسی بھی گرامر کا کوئی بھی حصہ دے دیا جائے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، اور شعر دیا جائے یا پوچھا جائے کہ یہ شعر مطلع ہے یا مقطع ہے، یا پھر ناول کی لغوی معنی کیا ہے، ڈرامے کی لغوی معنی کیا ہے۔ اسی طرح دیگر سوالات قواعد سے یعنی گرامر سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس کتاب کے اندر قواعد اور گرامر پڑھ رہے ہوں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں ان کی تعریفات آتی ہیں وہیں اس کے متعلق جو ہے وہ MCQs میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 15 نمبر کا MCQs ہیں اور ٹوٹل آپ نے سارے کے سارے MCQs کرنے تب جا کے یہ 15 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آ جائیں حصہ بے کے اندر، کہ حصہ بے کے اندر مختصر سوالات پوچھے جائیں گے اور مختصر سوالات مختلف قسم کے ہیں۔ جس طرح ہماری کتاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک نظم کا حصہ ہوتا ہے اور ایک نثر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سوالات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ہم نثر سے دیتے ہیں اور کچھ سوالات ہم نظم سے دیتے ہیں اور کچھ سوالات ہم قواعد سے دیتے ہیں۔
تو پہلا جو سوال ہے وہ ہمارا ہے سبق سے کہ جو اسباق ہم پڑھیں گے اسی اسباق کے نام دیے ہوئے ہوں گے اور ان اسباق میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ تمام اسباق جب آپ یاد کر رہے ہیں تو یا تو آپ مرکزی خیال یاد کرنا شروع کر دیں یا آپ جو ہے وہ خلاصے یاد کرنا شروع کر دیں. خلاصہ نسبتاً جو ہے وہ طویل ہوتا ہے مرکزی خیال سے, تو اگر آپ طوالت کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ خلاصہ یاد کر لیں, اور اگر آپ شارٹ چاہتے ہیں تو پھر مرکزی خیال اچھا ہے, مرکزی خیال سارے اسباق کے یاد کرنا شروع کر دیں. اسی طرح جو دوسرا سوال ہوتا ہے وہ آپ کے سوال اور جواب کا ہے. ہم کوئی بھی سبق اگر پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر اخلاق نبوی, اس سبق کے آخر میں آپ کے 4 سے 5 سوالات آپ سے پوچھے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اخلاق سے متعلق کیا فرمایا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو ہر سبق کے آخر میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بورڈ والے انہی سوالات میں سے 5 سوالات دیتے ہیں اور ان میں سے 3 سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے. پھر تیسرے سوال آ جائے اشعار کی تشریح, کہ جو ہم غزل کے حصے سے جتنے بھی غزل پڑھیں گے, میر تقی میر کی, میر درد کی, غالب کی, ان غزلوں میں سے ہر ایک غزل سے 1 شعر یا 2 شعر کر کے 5 شعر آپ کو جو ہے وہ پیپر کے اندر گیون ہوں گے. ان 5 شعر سے آپ میں سے 3 آپ کو جو ہے وہ 3 شعر کی تشریح کرنی ہے شاعر کے حوالے کے ساتھ. تو یہ وہ سوال ہے, سوال جواب ہے, مرکزی خیال ہے, اشعار کی تشریح ہے جو ٹیکسٹ بک سے ہے. اب آ جائیں اسی حصہ بے کے دیگر سوالات کی طرف, جن میں سے ایک سوال ہے خط یا درخواست. یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک مضمون دیا ہوا ہوگا خط سے کہ آپ جو ہے وہ کسی اخبار کے مدیر کو خط لکھیں کہ آپ کے علاقے کے اندر کیا کیا پرابلم ہے. تو خط اگر یاد آپ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے, خط کی تیاری کر لیں, یا اگر آپ درخواست اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ درخواست کی تیاری کر لیں. ہر سال یہ دونوں سوال کے درمیان آپشن ہوتا ہے کہ یا تو آپ خط کی تیاری کریں یا آپ درخواست کی تیاری کریں. تو اچھا, یہ ہو گئے گرامر کے پورشن سے. پھر اسی طرح گرامر سے ایک دوسرا سوال آپ کے پاس آتا ہے ڈرامہ, مرثیہ, افسانہ, ان کی تعریفات لکھنی ہوتی ہے. تو ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, ناول ہے, ان میں سے کسی کی اگر آپ نے ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یاد کی ہے تو اچھے طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. یا ایک دوسرا آپشن بھی ہے ہمارے پاس, یا کر کے آخر میں دیا ہوا ہوتا ہے مطلع, مقطع, ردیف اور قافیہ. ان میں سے کسی جو ہے وہ 2 کی تعریف کریں. تو یہ اگر آپ مقطع, ردیف, قافیہ کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر اس کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر آپ یہ ڈیفینیشنز یاد کر رہے ہیں تو پھر آپ مطلع, مقطع یاد نہ کریں. تو یہ اس طرح سے سوالات آپشن میں آتا ہے ان دونوں میں. اسی طرح آ جائیں اس گرامر کے پورشن میں ہی تیسرا جو یہ سوال ہے وہ ہے الف. اس کی 3 پارٹ ہیں, الف, بے اور جیم. الف کے اندر ہیں جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, جملہ خبریہ. یہ 3 سے 4 آپ کو جو ہے وہ دیے ہوئے ہوں گے, آپ کو ان میں سے 2 کی تعریف کرنی ہے, اور یہ 1 لائن یا 2 لائن جو ہے وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو یہ حصہ الف سے ہے. اور اسی طرح حصہ بے میں آ جائیں تو آپ کے پاس 4 محاورے لکھے ہوئے ہوں گے. ان 4 محاورات میں سے آپ نے 3 محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہاں پر اس محاورے کو ایسے جملے میں استعمال کرنا ہے کہ جس سے کوئی ایک مطلب اور ایک مفہوم ملے اور وہ جملہ جو ہے وہ قابل استعمال ہو. اسی طرح حصہ جیم میں مترادف, یعنی ہوتا یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن معنی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں. تو مترادفات میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, 4 دیے ہوئے ہوں گے اور چاروں کے آپ نے مترادف استعمال کرنے ہوں گے. تو یہ تینوں جس کریں گے تو آپ کا یہ سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو حصہ بے ہے وہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 سوالوں کے اوپر مشتمل ہے. اس طرح آ جائے پھر حصہ جیم کی طرف. حصہ جیم کے اندر آپ کے تفصیلی سوالات جو ہے وہ موجود ہیں. تفصیلی سوالات کو جس طرح پوچھے جاتے ہیں کہ عبارت کی تشریح کریں یا جملوں کی تشریح کریں. ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں ان تمام اسباق میں ایک پیراگراف, کسی بھی سبق کے کسی بھی حصے سے وہ پیراگراف کو اٹھایا جائے گا اور وہ پیپر پر پرنٹ ہوتا ہے. آپ اسی وقت وہ تمام یعنی کہ پیراگراف کو پڑھیں اور اس پیراگراف کی آپ تشریح کر دیں. تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ آپ سبق کا نام بتائیں گے, مصنف کا نام بتائیں گے,
سیاق و سباق بتائیں گے اور پھر اس اقتباس اس جو ہے وہ عبارت کی آپ تشریح کر دیں گے. اگر یہ طویل لگے تو پھر دوسرا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے جملے کی تشریح. اور جملوں کی تشریح میں ہوتا ہے یہ کہ ہر سبق کے آخر میں مشق میں جملے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اس سبق کے مشکل ترین جو ہے وہ جملے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان تمام جملوں کی آپ جو ہے وہ تشریح یاد کریں. تو اس طرح 2 جملوں کی تشریح آپ پیپر کے اندر جو ہے وہ دیے ہوئے ہوں گے, آپ نے ان 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے, تو اس طرح آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا. اسی طرح تفصیلی سوالات میں آپ دوسرے سوال کی طرف آ جائیں تو یہ نظم کے جز کی تشریح یا مرکزی خیال. جب ہم حصہ نظم میں آئیں گے تو ہم مختلف نظمیں پڑھ رہے ہوں گے, تو ان نظموں کے اندر ہر نظم کے ہر بند کی تشریح بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر مرکزی خیال بھی پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جز کی تشریح اچھی طریقے سے کر دیتے ہیں تو یہ جز کی تشریح پیپر میں موجود ہوگا, آپ اس کو پڑھ کر پھر آپ اس کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ تشریح کر دیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے اسی جز کی بات کرنی ہے اور آپ نے اسی جز کی تشریح کرنی ہے جو پیپر کے اندر موجود ہے. پورے نظم کا خلاصہ نہیں, پورے نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال نہیں بتانا اور پورے نظم کی باتیں نہیں کرنی, صرف اس جز میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کی تشریح مقصود ہے. یا پھر مرکزی خیال کہ آپ کی کتاب کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی مرکزی خیال ہیں, جتنے بھی نظمیں ہیں, ان سب کا آپ مرکزی خیال یاد کر کے جائیں. تو جو بھی نام دیا ہوا ہوگا آپ ان میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال کر لیں گے تو آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا. لیکن ان سوال کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ شاعر کے حالات زندگی بھی ہیں. اب یہاں پر شاعر کون ہے؟ یہاں پر شاعر ہیں میر تقی میر, میر درد, جو غزلیات کے اندر شاعر ہیں وہ نام دیے ہوئے ہوں گے, جیسے میر تقی میر ہے, میر درد ہے, غالب ہے. ان میں سے کسی ایک شاعر کی حالات زندگی بتائیں. تو پھر آپ نے جب یہ سوال, اس سوال کی تیاری کرنی ہے تو ہر شاعر کے حالات زندگی کو بھی دیکھنا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. اور یہ جو آخری سوال ہوگا آپ کا وہ ہے مضمون کا, کہ جس میں آپ نے تمام مضامین کو جو ہے وہ 3 سے 4 جو ہے وہ آپ کو مضمون دیے ہوئے ہوں گے اور آپ ان میں سے کسی ایک مضمون کو تفصیل سے جو ہے لکھیں گے. کم سے کم 2 صفحات پر مشتمل یہ مضمون ہونا چاہیے. اب اس میں کچھ مضامین جو دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہی کہ جو کئی سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, پرانے ہوتے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے عنوانات ڈال دیے جاتے ہیں کہ جو حالات اور ماحول سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں. تو ان مضامین کو دیکھیں یا پرانے مضامین کی تیاری کر لیں. تو اس طرح آپ 2 صفحات کے اوپر مضمون اچھی طریقے سے یاد کر کے جائیں تو یہ تمام سوالات آپ اچھی طریقے سے سولو کر سکیں گے. اچھا, ان تمام باتوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کتاب کھولیں گے اور آپ سوال یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کس چیز کی تیاری کر رہا ہوں. جب سبق پڑھیں تو بالخصوص ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے سبق کا مطالعہ کریں, اس کی جو ہے وہ بلند خوانی کریں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں سے کوئی بھی بات MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ نظم پڑھ رہے ہیں تو ان کا مرکزی خیال اور خلاصہ یاد کریں, سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ یاد کریں, کیونکہ نظم کا مرکزی خیال بھی آتا ہے اور سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال بھی آتا ہے. اسی طرح سوال جواب کی بھی تشریح کرنی ہے, شعر کی تشریح بھی کرنی ہے اور گرامر پورشن کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ تمام کے تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اگر کوئی اور آخر میں آپ کو جو ہے وہ ان تمام سوالات کے نمبرنگ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ آخری جو ہے وہ نمبر کہ ہر سوال کتنے نمبر کا ہے اور ٹوٹل مارکس جو ہے وہ کتنے ہیں. تو ہمارے جو کل نشانات اردو کے ہیں وہ ہیں 75, جس میں سے آپ کا جو MCQs ہے وہ 15 نمبر کا ہے اور یہ 15 ہی MCQs آپ سے پوچھے جائیں گے اور تمام کے تمام MCQs آپ نے کرنے ہیں, اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. اسی طرح آپ آ جائیں یہ حصہ بے میں, تو حصہ بے آپ کا ہے 36 نمبر کا. اس میں بھی دیکھ لیں کہ یہ آپ کو سوال چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی سوال کو چھوڑ نہیں سکتے, تمام کے تمام آپ کو سوالات کرنے ہیں. اس میں یہ جو سوال نمبر 2 ہے
اس میں آپ کو یہ آپشن ہے کہ آپ مرکزی خیال کریں یا خلاصہ کریں. اس میں آپ کو یہ آپشن ہے کہ آپ مرکزی خیال کریں یا خلاصہ کریں. یہ تو چوائس ہے لیکن آپ سوال چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح یہ آ جائیں سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں آپ نے سوال جواب کرنا ہے. یہ لازمی کرنا ہے. آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ یہ جو 5 دیے ہوئے ہوں گے ان میں سے اگر آپ کو 3 آ رہے ہیں تو وہ 3 ہی کرنے ہیں. اس میں آپ کو 2 سوال چھوڑنے کے جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن سوال آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح اشعار کی تشریح میں بھی آپ کو یہ آپشن ہے کہ آپ 5 شعر میں سے کسی 3 شعر کی تشریح کریں. یہ سوال نمبر 4 ہے. اس میں آپ نے شعر کو چھوڑا ہے، 2 شعر آپ کوئی بھی چھوڑ سکتے ہیں. بہرحال سوال آپ نے، کیونکہ اردو میں آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہر سوال کے ساتھ آپ کو آپشن دے رہے ہوتے ہیں، تو سوال آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنا، سارے سوالات کرنے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی آ جائیں کہ خط ہے یا درخواست ہے. یہ آپشن ہے، اس میں سے آپ نے ایک اسکپ کرنا ہے، ایک کرنا ہے، لیکن یہ سوال آپ چھوڑ نہیں سکتے. سوال نمبر 5 ہے. یہاں پر آ جائیں سوال نمبر 6. ڈرامہ مرثیہ وغیرہ کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں یا مطلع مقطع ردیف قافیہ کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. ان میں سے آپ کے پاس آپشن ہے. تو یہ ایک سوال ہے، سوال نمبر 6. اس میں بھی آپ کے پاس آپ کی مرضی ہے. اور یہ سوال نمبر 7 ہے کہ جس میں آپ کے پاس بہت آپشن ہے، لیکن کرنا آپ نے بہرحال سب کچھ ہے. مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ یا کچھ اور بھی آتا ہے، آپ نے صرف 2 کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. 2 کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن میں. اسی طرح سوال نمبر 7 کا جو بے ہے، اس میں محاورے میں آپ کے پاس 4 محاورے دیے ہوئے ہیں. آپ نے صرف اور صرف 3 محاورے کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے. اسی طرح مترادفات ہیں، 4 ہیں. اسی طرح یہ جو مترادفات ہیں اس میں آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس 4 ہوں گے اور 4 کے 4 مترادفات آپ نے کرنے ہیں. تو گویا کہ دیکھا جائے تو حصہ بے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس 6 سوالات ہیں اور یہ 36 نمبر کا ہے. تو ہر ایک سوال جو ہے وہ تقریباً 6 نمبر کا ہے. تو یہ تمام کے تمام سوالات کے اندر آپ کے پاس آپشن موجود ہے، سوال چھوڑنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح آ جاتے ہیں ہم حصہ جیم کی طرف. حصہ جیم کے اندر آپ دیکھیں گے تو پہلا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 8. اس کے اندر عبارت کی تشریح یا جملوں کی تشریح. اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک کر سکیں تو کر سکتے ہیں. اور پھر حصہ یہ سوال نمبر 9 ہے کہ جن میں آپ کے پاس جو ہے وہ پھر الف اور بے یہ دونوں کرنے، اور دونوں کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ کے آپشن ہے کہ نظم کے جز کی تشریح کریں یا مرکزی خیال کریں. اور بے کے اندر بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کے پاس 3 شاعر کے نام لکھے ہوئے اور ان تینوں شاعر میں سے آپ کو صرف اور صرف ایک شاعر کے بارے میں جو ہے وہ تشریح کرنی ہے، اس کے حالات زندگی کو بتانا ہے. اور یہ جو آخری سوال ہے سوال نمبر 10، یہ ہے مضمون سے متعلق. اور اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کم و بیش 3 مضمون دیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے جو ایک مضمون آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو حصہ جیم جو ہے وہ آپ کا 24 نمبر کا ہے، جن میں سے یہ مضمون والا جو ہے یہ سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہے اور یہ دونوں سوال آپ کے 7 نمبر کے ہیں. تو یہ 24 نمبر. تو یہ ٹوٹل آپ مارکس ملا لیں تو آپ 75 مارکس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اردو کے اندر دیکھا جائے تو ٹوٹل مارکس تو کبھی بھی نہیں آتے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کی مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے جملے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے املا کی غلطی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، آپ کی رائٹنگ دیکھی جا رہی ہوتی ہے. تو اور یہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے بچے جو ہے وہ لکھنے میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو بالخصوص دیکھیں کہ ہر سوال میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں ان باتوں کو ہی مد نظر رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور ٹائم کا خیال کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹائم اچھے طریقے سے اسپینڈ کریں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ٹوٹل سوالات نہیں کریں گے آپ اردو کے اندر اچھے مارکس نہیں لکھ سکتے. اگر آپ نے 75 مارکس کا پیپر کیا ہے، اگر مارکنگ ہونے کے بعد پھر آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. ادروائز اگر آپ نے اپنے رائٹنگ کے اندر یا پھر یاد نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم ضائع کر کے کسی ایک سوال کو بھی چھوڑا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ نمبرز کتنے کم ہو جائیں گے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کو سوال کو اس کے میرٹ کے اوپر ہر سوال میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں اسی کو لکھیں، بلا وجہ کسی سوال کو طویل نہ کریں.
غیر ضروری باتیں نہ لکھیں، کیونکہ آپ جب کبھی بھی کسی سوال میں غیر ضروری باتیں یا زیادہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی سوال کا ٹائم جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، وہ سوال آپ نہیں لکھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کا سوال خراب ہو جاتا ہے، آپ کے نمبرز کم آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے تیاری کریں اور بار بار اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ میں لے کر آئیں، اور ہر ایک سوال کو بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ میں لکھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر ایک سوال کی پریکٹس جو ہے نا وہ ہر ٹیسٹ میں ہو جائے گی۔ پھر آپ جب پریلیم دیں گے یا آپ جو ہے وہ اینول ایگزام دیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو پیپر ہے وہ پہلے کے بنسبت بہت اچھا ہو گیا۔ جب اتنی پریکٹس کے بعد جب آپ بورڈ میں اپیئر ہوں گے، بورڈ میں جا کے لکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیپر کر پائیں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبرز بھی لے سکیں گے۔ تو اسی طرح سے اسٹڈی کرنی ہے۔